بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسب مطہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں باعتبار حسب و نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے، کسی تعین نے ان کے نسب مطہر میں کبھی کلام نہیں کیا۔ صرف یہود لعنہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر عفیفہ مریم صدیقہ پر تہمت لگائی۔ حق جل شانہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی برات اور حضرت مسیح کی ولادت بسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیور مطلق کی بے چگوں غیرت ایک لمحہ کے لیے یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ کوئی خبیث اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاک نسب میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد کرے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیسا ہے؟ صحیح بخاری کے لفظ ہیں کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بازار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ قیصر روم نے کہا کہ یہ بھی ایک علامت ہے، یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قیصر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا، پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، وہ سلسلۃ الذہب و شجرۃ النسب یہ ہے، سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلہ کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا۔ وہ یہ ہے، عدنان بن عدو بن المقوم بن طارح بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ عدنان تک سلسلہ نسب تمام ناسبین یعنی نسب دانوں کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، اور علی ھذا عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتے ہیں، بعض 30 بتلاتے اور بعض 40 بتلاتے ہیں، واللہ اعلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے، نسب والوں نے غلط کہا، کذب النسابون، نسب والوں نے غلط کہا، یعنی ان کو سلاسل انساب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اول اس آیت کے تلاوت فرماتے، وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قومیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور پھر یہ فرماتے، کذب النسابون، نسب دان غلط کہتے ہیں، یعنی نسب دان یعنی نسب والے
والوں کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انصاب کا علم ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے سلسلہ نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے تو ناپسند فرمایا۔ سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو اس کو بھی ناپسند فرمائے اور یہ کہا کہ کس نے اس کو خبر دی ہے، یعنی نسب کا صرف اللہ کو علم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا لا یعلمہم الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔